بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في النهي عن السعي في الفتنة باب ہے فتنے میں سعی کرنے کی ممانعت کے بارے میں۔ فتنے میں لوگ کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اس کی ممانعت ہے کہ فتنے سے تمہیں دور رہنا ہے، اس میں دوڑنا نہیں، اس میں کوشش نہیں کرنا ہے۔ اس بارے میں یہ باب ہے، کیسے اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا ہے۔ قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عثمان الشهام قال حدثني مسلم بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة يكون المستجئ فيها خيرا من الجالس۔ روایت ہے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے، مسلم بن ابی بکر اپنے والد ابو بکرہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنۃ یکون المستجئ فیہا، ان قریب فتنہ رونما ہوگا، یقیناً ان قریب ایک فتنہ ہوگا، یکون المستجئ فیہا، فیہا کی ضمیر فتنہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ جس میں لیٹا ہوا آدمی بہتر ہوگا اس آدمی سے جو بیٹھا ہے۔ مستجئ مطلب جو بستر پہ لیٹا ہے، لیٹا ہوا آدمی اس آدمی سے بہتر ہوگا جو آدمی بیٹھا ہے۔ والجالس خیر من القائم، اور جو آدمی بیٹھا ہے وہ اس سے بہتر ہوگا جو کھڑا ہے۔ والقائم خیر من الماشی، اور جو کھڑا ہے وہ اس سے بہتر ہوگا جو آدمی چل رہا ہے۔ والماشی، اور جو چل رہا ہے خیر من الساعی، اس سے بہتر ہوگا جو دوڑ رہا ہوگا۔ ساعی جو تیزی سے چل رہا ہوگا، ماشی دھیرے دھیرے چل رہا ہے، ساعی تیزی سے چلنے والا یا دوڑنے والا، سرعت سے ہے، سرعت سے یعنی تیزی کے ساتھ، یا مطلب دوڑ رہا ہو، یا یہ کہ سوار ہو کے وہ جا رہا ہو تیزی سے، تو اس سے بہتر ہے ماشی جو پیدل چل رہا ہے۔ تو سائی میں تیزی سے چلنے والا، یا یہ کہ سواری پہ تیزی کے ساتھ جانے والا، اور ماشی جو پیدل چل رہا ہے، مطلب جو جتنے دھیرے چل رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تیز چل رہا ہے۔ تو اس حدیث میں یہاں تک جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچنے کا کیا طریقہ بیان فرمایا۔ ہر اس شخص کو بہتر کہا ہے جو فتنے سے جتنا زیادہ دور ہے، اور جو فتنے کے جتنے زیادہ قریب ہے، جو فتنے میں جتنے زیادہ داخل ہو سکتا ہے، اتنا ہی اس کو اچھا نہیں کہا ہے، مطلب وہ برا ہے۔ دوسرے لفظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آدمی زیادہ برا ہے جو فتنے کی طرف دوڑ رہا ہے، وہ آدمی اس سے کم برا ہے جو فتنے کی طرف جو ہے چل رہا ہے، اور جو آدمی وہاں پر کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے فتنے کو، وہ اس سے کم برا ہے جو چل رہا ہے، اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ اور جو آدمی بیٹھا ہے وہ اور کم برا ہے، اور جو آدمی لیٹا ہوا وہ اور کم برا ہے۔ تو مطلب یہ آدمی اس سے بہتر ہے، لیٹا ہوا آدمی ان میں سب سے بہتر ہے، چونکہ وہ لیٹا ہے تو فتنے سے وہ زیادہ دور ہے۔ مطلب کیا ہے لیٹنے کا؟ مطلب یہ کہ فتنے سے جو جتنا زیادہ دور رہے گا وہ اتنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ پورے جملے کا خلاصہ کیا ہوا کہ فتنے سے جو آدمی جتنا دور رہے گا اتنا ہی وہ بہتر رہے گا، یہی اس کا خلاصہ ہے، یہی پورے جملے کا اس کا خلاصہ ہے۔ چونکہ جو آدمی لیٹا رہے گا، یعنی لیٹنے کا مطلب جو ہے آپ ظاہری مطلب بھی لے سکتے ہیں، معنوی مطلب بھی لے سکتے ہیں۔ ظاہری مطلب جیسے آدمی لیٹا ہے، فتنہ فساد ہوتا دیکھ رہا ہے تو پہلے وہ بیٹھے گا، پھر کھڑا ہوگا، پھر چلے گا، دوڑے گا، تو دیر لگے گی، مطلب وہ فتنے سے دور ہے۔ اور جو آدمی بیٹھا ہے وہ لیٹے ہوئے آدمی سے جلدی فتنے میں چلا جائے گا۔ جو آدمی کھڑا ہے وہ بنسبت لیٹے اور بیٹھے کی بنسبت میں وہ آدمی جلدی سے فتنے میں واقع ہو جائے گا، اور جو آدمی چل رہا ہے فتنے کی طرف وہ اور جلدی فتنے میں واقع ہو جائے گا، اور جو دوڑ رہا ہے وہ اور جلدی واقع ہو جائے گا۔ مطلب وہ سارے اسباب جو فتنے میں انسان کو پہنچاتے ہیں، ان اسباب سے انسان جتنا دور رہے گا اتنا ہی وہ اچھا رہے گا۔ مطلب یہ ہے فتنے تک پہنچانے والی چیزیں، فتنے کے جو اسباب ہیں، اس کے جو باعث ہیں، اس پر جو ابھارنے والی چیزیں ہیں، ان سے آدمی جتنا دور رہے گا اتنا ہی بہتر رہے گا۔ اس میں ہتھیار بھی داخل ہے کہ انسان کے پاس جتنے کم ہتھیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے اتنا ہی وہ فتنے کے وقت میں بہتر رہے گا، اس لیے کہ فتنہ فساد ہوگا، ہتھیار رہے گا تو وہ ہتھیار چلا کے فتنے میں واقع ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہتھیاروں کا جس کے پاس نہ ہونا یا کم ہونا، وہ آدمی اتنا ہی جو ہے فتنوں سے دور رہے گا، اتنا ہی پھر وہ بہتر رہے گا۔ آگے دیکھیں گے، انہوں نے پوچھا صحابی رسول نے، قال یا رسول اللہ ما تأمرنی، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟
ایسا جو فتنہ ہوگا کہ جس میں مطلب اس قدر خطرہ ہوگا کہ لیٹا ہوا آدمی بیٹھے سے بہتر، بیٹھا آدمی لیٹے سے بہتر، مطلب فتنہ بہت ہی خطرناک ہوگا کہ ہر آدمی لیٹا بیٹھا چلتا پھرتا، ہر آدمی کا ڈر ہوگا کہ وہ فتنے میں واقع ہو جائے۔ تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول آپ میری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ ما تامرنی، آپ مجھے کیا حکم صادر فرماتے ہیں، میں کیا کروں؟ قال، آپ نے فرمایا، دیکھو کیا فرمایا فتنے کے وقت میں، من کانت لہو ابل، جس کے پاس اونٹ ہوں، اونٹوں کا ریوڑ ہو، فلیلحق بابلی، چاہیے کہ وہ اپنے اونٹوں سے جا کے مل جائے، اپنے اونٹوں کے ریوڑ میں چلے جائے، اس کے اونٹوں کا باڑا ہے کھیتوں میں جنگلوں میں جہاں چرتے ہیں وہاں چلا جائے، وہاں رہے، اپنے اونٹوں میں مشغول ہو جائے، انہیں چرائے کھلائے پلائے، فتنوں سے دور رہے، مطلب اپنے کام سے کام رکھے۔ ومن کانت لہو غنم، جس کے پاس غنم ہے، بکریاں ہیں، فلیلحق بغنمی، چاہیے کہ وہ اپنی بکریوں سے جا کے مل جائے، اپنی بکریوں میں بکریوں کو سنبھالے، انہیں چارہ دے وغیرہ۔ ومن کانت لہو ارض، اور جس کے پاس زمین ہے، کھیتی باڑی ہے، فلیلحق بارضہ، چاہیے کہ وہ اپنی زمین سے جا کے مل جائے، اپنی زمین میں اپنا کام کرے، کاشتکاری کرے، کھیتوں کو جوتے، انہیں سینچائی کرے، انہیں پانی دے، مطلب اپنے کام سے کام رکھے۔ یہاں تین چیزوں کا ذکر ہے، اونٹ کا، غنم کا اور کھیتی باڑی کا۔ اس کے ساتھ ہم ان تمام چیزوں کو، کاموں کو جوڑ سکتے ہیں جو ہمارے اس زمانے میں بہت سارے کام ہیں۔ تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے کام سے جو ہے وہ مل جائے، اپنے کام میں مشغول ہو جائے، تاکہ وہ فتنوں سے دور رہے۔ خالی رہے گا تو شیطان اکسائے گا، انسان فتنے میں ملوث ہو جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ انسان جب خالی رہے گا، کسی کام میں مصروف اور مشغول نہیں رہے گا، تو وہ جا کے فتنوں میں کود پڑے گا۔ اس لیے اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مشغول رکھے، تاکہ شیطان اسے نہ اکسائے، نہ بہکائے۔ قال فمن لم يكن له شيء من ذلك، صحابی رسول نے مزید استفسار کیا کہ جس کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں، وہ کیا کرے؟ قال، آپ نے فرمایا، کوئی بھی کام نہیں اس کے پاس جو بزی رہنے کے لیے، کیا کرے وہ؟ فَلْيَعْمِدْ إِلَىٰ سَيْفِهِ، چاہیے کہ وہ اپنی تلوار کا قصد کرے، یعنی اپنی تلوار کو لے، پھر کیا کرے؟ فَلْيَضْرِبْ بِحَدِّهِ عَلَىٰ حَرَّةٍ، حرہ معنی پتھر، تو چاہیے کہ وہ اپنی تلوار کی دھار، حد معنی دھار، تلوار کی دھار، تلوار کی دھار کو پتھر پر مار دے۔ کیا فرمایا؟ تلوار کی دھار کو پتھر پہ مار دے، کیا ہوگا اس سے؟ تلوار کند ہو جائے گی، تلوار بیکار ہو جائے گی، کسی کو کاٹنے کے لائق نہیں رہے گی۔ جب تلوار کند ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، تو تم فتنوں سے اپنے آپ دور رہو گے، کسی پر تلوار نہیں اٹھاؤ گے، اور فتنوں سے اپنے آپ جو ہے ایسے وقت میں دور رہو گے۔ تو کیا حکم دیا کہ تم اپنی تلوار لو، اور تلوار کو، اگر ہے تو تلوار، اگر نہیں ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، مطلب تلوار کی جگہ کوئی اور ہتھیار ہے اس زمانے کا، تو اسے مطلب ضائع کر دو، اسے بیکار کر دو، توڑ دو، تاکہ جو ہے تم فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ تو تلوار کی دھار کو پتھر پہ مار دو، حرہ کہتے ہیں ارض ذات حجارہ سود، مطلب ایسی زمین جس میں کالے پتھر ہوں، جلے ہوئے پتھر، کوئی بھی پتھر ہو مطلب۔ ثم لینجو ما استطاع النجاء، پھر چاہیے کہ وہ نجات پا جائے جس قدر ممکن ہو نجات پانا، جس قدر ممکن ہو نجات پانا، وہ فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھے۔ پھر خلاصہ بیان کر دیا کہ یہ تو ایک مثال دی کہ تلوار کو اپنی کو ضائع کر دے، ہتھیار کو برباد کر دے، تاکہ کسی مسلمان پر تلوار نہ اٹھائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پھر جس قدر ممکن ہو فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اس حدیث میں جن فتنوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان فتنوں سے مراد جو ہے وہ فتنے جو مسلمانوں کے آپسی ہیں، آپس میں مسلمانوں کے درمیان جو آپس میں فتنے رونما ہوتے ہیں، وہ فتنے مراد ہیں۔ تو ایسے وقت میں انسان کو اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے یہ تدبیریں اختیار کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو بالکل فتنوں سے دور رکھنا چاہیے۔ ھذا صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔